جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ابھی میں شارع فیصل سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک ریلی دیکھی، احتجاجی ریلی دیکھی کہ کچھ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے آئی گیس وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ آئی ہوپ کہ الیکشن کے حوالے سے احتجاج کر رہے ہوں گے۔ اور الیکشن ہوئے، جیسے بھی ہوئے، جو بھی ہوئے، میرے خیال سے 75 سال سے ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ جب کسی طاقتور کو یا کسی طاقتور پارٹی کو پوزیشن ملتی ہے، دھاندلی سے ملتی ہے، تو وہ خوشی مناتا ہے، اللہ کے شکرانے ادا کرتا ہے۔ یہی کام شاید 2013 میں بھی ہوا تھا، یہی کام شاید 2018 میں بھی ہوا تھا، اور یہی کام شاید اب 2024 میں ہوا ہے۔ ووٹ چوری ہوا، جو بھی ہوا، اس کا میں اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کہ بینگ اے پاکستانی میں اب تھک چکا ہوں ووٹنگ کر کر کے اور یہ ساری چیزیں کر کے، لیکن میرا پاکستان 75 سال پہلے جیسا تھا اس سے کہیں زیادہ نیچے آ چکا ہے۔ الیکشن پہ زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ جو بیسک اس ویڈیو کا مقصد ہے اس پہ میں بیسکلی آؤں گا۔ ہم نے ووٹ دیا، ووٹ دینے کے بعد آپ نے میں نے تو نہیں دیا، آپ لوگوں نے ووٹ دیا، ووٹ دینے کے بعد آپ کا ووٹ جو بھی ہوا اس کے ساتھ جیسا بھی ہوا، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہونا تھا، اور بہت اچھا ہوا یہ ہوا۔ شاید اس سے آپ لوگوں کو تھوڑی عقل آ جائے، اس قوم کو عقل آ جائے۔ عقل کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقل نہیں آئے گی، یہ ووٹ صرف اور صرف ایک ووٹ جو ہے نا وہ قومی فریضہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ اپنے ووٹ کے لیے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اس طرح اگر ڈیلی روٹین میں جو ایشوز آپ جو مسئلے جو کام ہوتے ہیں، جو قومی فریضے ہوتے ہیں، اس پہ اگر آپ ڈٹ جائیں تو میرے خیال سے اس پاکستان میں اس طرح کے الیکشن پھر کبھی نہ ہو۔ اس قوم سے ایک گاڑی سے ہی پارک نہیں ہوتی ہے، انڈیکیٹر کا استعمال نہیں ہوتا ہے، ہیڈ لائٹس آپ لوگوں نے اتنی ہیوی لگائی ہوتی ہیں کہ آپ نے اگلے بندے کی نا ڈرائیونگ سیٹ تک جو ہے نا آپ نے لائٹیں پہنچانی ہوتی ہیں، اس کے پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آپ۔ رانگ سائڈ یہ قوم آتی ہے، سگنلز ہم لوگ توڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ تو صرف ٹریفک کے ایتھکس میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ ہم اور کیا کیا روڈوں پہ تھوکتے ہم ہیں، کچرا ہم پتہ نہیں کہاں پھینکتے ہیں۔ گھروں میں جو ہے نا ہم نے گھروں کے باہر والے جو پورشنز ہیں اس میں ہم نے قبضے کیے ہوئے ہیں، دکانیں آگے بڑھائی ہوئی ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ملاوٹ ہم کر رہے ہیں، مطلب جو ہمارے بس میں آتا ہے ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم آج بیٹھ کے صرف ایک قومی فریضے پہ جو ہے نا چلا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا۔ تو یہ ظلم آپ خود بھی تو اپنے ساتھ کرتے ہیں روز۔ آپ کے جو قومی فریضے ہیں، جو آپ پہ فرائض ہیں، وہ تو آپ سے پورے ہوتے نہیں ہیں۔ وہ تو ہم لوگ جو ہے نا بس جہاں پہ جگاڑ نظر آئی وہاں پہ ہم نے کرنا ہے، نو پارکنگ میں ہم نے گاڑی لگانی ہے، مطلب بیسک ایتھکس ہمارے ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ اتنی بڑی چیز الیکشنز پہ اور ووٹنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے ہمیں پہلے اپنی بیسکس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ہم نہ جانے کس کا انتظار کریں، جی کوئی لیڈر آئے گا آ کے کوئی لیڈ کرے گا ہمیں۔ ہم انسان نہیں ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، ہم خود نہیں لیڈ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو لیڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگیں گے، اس دن آپ کو میں لکھ کے بتا دیتا ہوں، آپ گارنٹی لے لیں کہ کوئی بھی آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں مارے گا۔ یہ جگہ جگہ تھوکنا، جگہ جگہ گندگی پھیلانا، غلط پارکنگ کرنا، رانگ سائڈ آنا، انڈیکیٹر کا استعمال نہ کرنا، رانگ ٹرنز لینا، ہیوی ہیڈ لائٹس لگانا، بہت تیز روشنی والی ہیڈ لائٹس لگانا، ان ساری چیزوں سے، یہ بہت بیسک چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ اور اپنے گھر کو، گھر کے باہر والے علاقے کو صاف کرنا، بلا وجہ کے قبضے نہ کرنا، طاقت کا بے دریغ استعمال نہ کرنا، ایک رکشے والے پہ اور ایک سائیکل والے پہ، ایک موٹر سائیکل والے پہ آپ اگر توسط رکھتے ہیں تو آپ اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں، یہ چیزیں نہ کرنا۔ جس دن ہم نے یہ چیزیں ٹھیک کر لیں، درگزر کرنا سیکھا، اپنے بیسک ایتھکس کو ہم نے ٹھیک کرنا سیکھا، اس دن اس قوم کے ایک ووٹ پہ بھی ڈاکہ پڑا تو میرا نام بدل گیا۔ کوئی لیڈر نہیں آئے گا، جو لیڈر آئے گا صرف اور صرف آپ کو لوٹنے آئے گا، صرف اور صرف آپ کو کھانے آئے گا، کوئی آپ کو بیسک ایتھکس نہیں سکھائے گا، کوئی آپ کو جو ہے نا روزمرہ کے جو فرائض آپ کے اوپر ہیں اس کو ٹھیک نہیں کرے گا، آپ کو آ کے ہاتھ پکڑ کے سگنل توڑنے سے منع نہیں کرے گا۔ یہاں پہ جتنے آپ کرپٹ ہیں اتنی ہی آپ کی پولیس بھی کرپٹ ہے۔
آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جرم کر رہے ہو اور اس جرم سے بچنے کے لیے آپ رشوت دیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی رشوت دے رہے تو رشوت ہی لے لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ٹھیک کریں، اس کے بعد الیکشن پہ بات کریں، اس کے بعد اپنے ووٹ کی چوری کی بات کریں۔ اس سے پہلے آپ ہم لوگوں کو اس طرح کی چیزیں کرنا، اتنے بڑے قومی فریضے پہ ڈسکشن کرنا میرے خیال سے بیکار ہے۔ میں آپ سب جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، میں کبھی سگنل نہیں توڑا میں نے آج تک، اللہ کا شکر ہے۔ میں بغیر انڈیکیٹر کے، چاہے میرے پاس موٹر سائیکل ہو، میرے انڈیکیٹرز ٹھیک ہوتے ہیں اور میں یوز کرتا ہوں۔ میری گاڑی میں ہیوی لائٹس نہیں لگی ہیں، میں پارکنگ غلط نہیں کرتا ہوں، میں آج تک رانگ سائڈ نہیں آیا ہوں۔ یہ سب اور سب صرف اس لیے کہ میں ایک اچھا پاکستانی بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور اچھا پاکستانی بننے کے بعد پھر میں چاہتا ہوں کہ جب میں نے اپنے بیسک فریضے پورے کیے ہیں، اس کے بعد میرے جو جو قومی بڑے فریضے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں۔ تو میرے ایک سے شاید تھوڑی سی چیزیں ٹھیک ہو جائے۔ رات کو 2 بجے کراچی کی سڑکوں پہ میں سگنل پہ رکتا ہوں، لوگ ہنستے ہیں میرے اوپر، لیکن میں رکتا ہوں کیونکہ مجھے یہ فرض پورا کرنا ہے۔ آپ کب کرو گے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکو، ان چیزوں کو ٹھیک کرو۔ جب ہم یہ قوم، اس قوم میں جس دن رانگ سائڈ آنا، غلط پارکنگ اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، میں کہتا ہوں آپ لوگ، ہم لوگ، آپ لوگ نہیں بلکہ ہم سب ایک قوم بن چکے ہیں۔ سوچیں اس پہ، جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کوشش کریں کہ ہم لوگ آج سے اس چیز پہ محنت کریں کہ ہم یہ بیسک چیزیں جو ہے نا وہ اوائڈ کریں، غلطیاں اوائڈ کریں، اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی فیملی ممبران کو ٹھیک کریں، ہیلمٹ پہنیں، گاڑی میں بیلٹ لگائیں، لائٹس اپنی مدھم رکھیں، انڈیکیٹرز کا استعمال کریں، ٹریفک میں رانگ سائڈ آنا چھوڑ دیں۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، گھر کے آگے قبضے جس نے کیے ہوئے وہ ختم کرائیں۔ مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے یہ کام، لیکن ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ حرام چیز نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم یہ چیز ختم کریں۔ باقی اس قوم کو ایک قوم بننے کے لیے صرف یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔